بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کی معجزہ نما داستان کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم ذرا پیچھے اس مقام پر واپس جانا چاہتے ہیں جہاں اس داستان کے ایک ہیرو عاصم بن عمرو نے گھوڑا دریا میں ڈال دیا تھا۔ یہ سنایا جا چکا ہے کہ عاصم کے ساتھ 60 رضاکار تھے جنہوں نے دجلہ پار کرنے کے لیے گھوڑے دریا میں ڈال دیے تھے۔ ان کے پیچھے باقی 540 جانباز سواروں نے بھی گھوڑے دریا میں ڈال دیے تھے۔ اس وقت مدائن کی دیوار پر بہت سے فارسی کھڑے قہقہے لگا رہے تھے۔ انہیں توقع تھی کہ مسلمان اتنے زیادہ جوش میں آئے ہوئے ہیں کہ دریا میں ڈوب جائیں گے یا دریا کا اتنا تیز و تند بہاؤ انہیں اپنے ساتھ ہی لے جائے گا۔ فارسیوں کی یہ توقع بے بنیاد نہیں تھی۔ مسلمان ایک معجزہ کر دکھانے کی کوشش کر رہے تھے جو بظاہر ناممکن نظر آ رہا تھا۔ دیوار پر کھڑے فارسیوں کے اس ہجوم سے الگ تھلگ ایک آدمی کھڑا تھا جس نے اپنے سر پر اس طرح ایک کپڑا ڈال رکھا تھا کہ اس کا چہرہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ دوسروں کی طرح ہنس نہیں رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم بھی نہیں تھا، بلکہ چہرے پر سنجیدگی تھی، اور وہ سنجیدگی میں اداسی اور مایوسی کی جھلک نمایاں تھی۔ ایک عورت جس کے چہرے پر نقاب تھا تیز تیز چلتی اس کے قریب آ رکی۔ یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو یزدی؟ عورت نے اس سے پوچھا۔ تم حوصلہ کیوں ہار بیٹھے ہو؟ تم چلی کیوں نہیں جاتی ماں؟ اس نے کہا۔ سب جا چکے ہیں، تم بھی یہاں سے فوراً چلی جاؤ۔ تمہیں اکیلا چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں بیٹا؟ اس نے عورت کی طرف دیکھا اور بولا کچھ بھی نہیں۔ وہ یزگرد تھا، شہنشاہ فارس، اور یہ عورت اس کی ماں نورین تھی۔ یزگرد شاہی لباس میں ملبوس نہیں تھا، لباس سے وہ بالکل ہی عام سا شہری لگ رہا تھا۔ اس نے چہرہ چھپا رکھا تھا۔ تمام مستند مورخوں نے لکھا ہے کہ بھورے شیر سے فارس کی فوج بھاگ کر مدائن چلی گئی تو یزگرد کے ہاتھ سے امید کا دامن چھوٹ گیا۔ اس پر اتنی زیادہ مایوسی طاری ہو گئی کہ وہ نوجوانی میں بوڑھا نظر آنے لگا تھا۔ اس نے بھورے شیر پر مسلمانوں کا قبضہ ہوتے ہی تمام تر شاہی خاندان کو مدائن سے نکال کر مدائن سے کچھ دور ایک مقام حلوان میں بھیج دیا، اور وہ خود محل میں ہی رکا رہا۔ اس کی خاطر اس کی ماں بھی وہیں رک گئی تھی۔ اور تم اتنے مایوس کیوں ہوئے جا رہے ہو یزدی؟ نورین نے بڑے پیار اور حوصلہ مندی سے یزگرد سے کہا۔ مسلمان ڈوبنے کے لیے دریا میں اترے ہیں، کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کے گھوڑے اس طغیانی میں سے نکل آئیں؟ ان کے سوار انہیں طغیانی میں سے نکال لائیں گے، یزگرد نے کہا۔ جذبہ سواروں میں ہوتا ہے، گھوڑوں میں نہیں۔ بات سواروں کی کرو، کہاں ہیں ہمارے سوار؟ وہ پیچھے کو بھاگنا چاہتے تھے، اس لیے ان کے گھوڑے پیچھے کو بھاگ آئے۔ کیا ہمارے جرنیل دھوکے باز نہیں؟ نورین نے دانت پیس کر کہا۔ بزدل، کمینے، عیاش اور بھاگنے میں سب سے آگے۔ خرزاد کو میں دوسروں سے بہتر سمجھتی تھی، وہ رستم کا بھائی ہے، اور میں خرزاد پر صرف اس لیے بھروسہ نہیں کرتا کہ یہ رستم کا بھائی ہے، یزگرد نے کہا۔ کیا تمہیں یاد نہیں ماں، رستم کو میں نے کس طرح دھکیل دھکیل کر قادسیہ بھیجا تھا؟ اس نے مہینوں کے حساب سے وقت ضائع کیا، اور اس وقت سے عربوں نے فائدہ اٹھایا۔ یزگرد چونک کر خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں دریا پر لگی ہوئی تھیں۔ مسلمانوں کے گھوڑے دریا کے وسط تک آ گئے تھے۔ یزگرد نے گھبرائی ہوئی سی آواز میں کہا۔ وہ دیکھو ماں، تم کہتی ہو وہ ڈوبنے کے لیے دریا میں اترے ہیں، کیا تم دیکھ نہیں رہی کہ اتنے قہر اور غضب سے اٹھنے والی طوفانی موجیں عربوں کے گھوڑوں تلے دب گئی ہیں؟ وہ دریا پار کر لیں گے، انہیں ڈوبنا ہوتا تو اب تک ڈوب چکے ہوتے۔ خرزاد نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ مسلمانوں کو دریا میں ہی تباہ کر دے گا، نورین نے کہا۔ کہتا ہے کہ وہ بھورے شیر کی شکست کو فتح میں بدل دے گا۔ یزگرد طنزیہ ہنسی ہنس پڑا۔ جس وقت یزگرد اپنی ماں کے ساتھ مدائن کی دیوار پر کھڑا مسلمانوں کے گھوڑوں کو دریا پار کرتے دیکھ رہا تھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور و معروف صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دریا کے بھورے شیر والے کنارے پر کھڑے تھے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ خدا کی قسم، اللہ اپنے ان نیک بندوں کو جو اس کی راہ میں جانے قربان کرنے نکلے ہیں فتح و نصرت عطا کرے گا۔ مجھے یقین ہے اور یہ میرا عقیدہ ہے کہ
اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا اور دشمن کو لازمی طور پر شکست دے گا، بشرطے کہ مجاہدین کے لشکر میں ایسا کوئی گناہ یا کوئی ایسی زیادتی نہ ہو جو نیکیوں پر غالب آ جائے۔ خدا کی قسم ابن ابی وقاص سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جس طرح ان کے لیے اللہ نے زمین کی دشواریاں ہموار کر دی تھیں، اسی طرح اللہ ان کے لیے اس دریا کو بھی پامال کر دے گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے، جس طرح یہ دریا میں اترے ہیں اسی طرح زندہ و سلامت دریا کے اس کنارے پر پہنچ جائیں گے۔ اس وقت مجاہدین کے گھوڑے دریا کے وسط سے آگے نکل گئے تھے، موجوں کا طوفانی زیر و بم وسط میں ہی تھا، وہاں سے گھوڑے نکل گئے تو امید بند گئی کہ اب دریا پار کر لیں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ بتانا ضروری معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس یعنی ایران کے رہنے والے تھے۔ اسلام قبول کیا تو مدینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جا پہنچے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ہی زیادہ وقت گزارا۔ اہل قریش نے مکہ اور ارد گرد کے دیگر قبائل سے مل کر جب مدینہ پر حملہ کیا، اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہی تھے۔ حملہ آوروں کی آمد کا قبل از وقت پتہ چل گیا۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس نفری کے لحاظ سے جنگی طاقت خاصی کم تھی، حملہ آوروں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس بے حد خطرناک صورتحال میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام آئے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی جائے جو اتنی چوڑی اور اتنی گہری ہو کہ طاقتور گھوڑا بھی اسے پھلانگ نہ سکے۔ اس وقت تک مسلمان خندق کے تصور سے ناآشنا تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ قبول فرما کر اہل مدینہ سے فرمایا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں خندق کھودی جائے۔ مسلمانوں میں بے پناہ جوش و خروش اور جذبہ تھا۔ انہوں نے بہت تھوڑے وقت میں شہر کے ارد گرد خندق کھود ڈالی اور پھر دیکھا کہ اسے گھوڑا پھلانگ سکتا ہے یا نہیں۔ گھوڑے کے لیے یہ کام ممکن نہیں تھا۔ اہل مکہ جوش و خروش سے آئے اور خندق کے باہر رک گئے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ خندق کو پھلانگ سکیں لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اس حملے کے قائد وہی تھے۔ اہل مکہ نے مدینہ کو 1 مہینے تک محاصرے میں رکھا، آخر مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ اس خندق کی وجہ سے اس جنگ کو جنگ خندق کہا جاتا ہے۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور پورے وثوق سے کہہ رہے تھے کہ مجاہدین دریا پار کر لیں گے۔ پچھلے باب میں بیان ہو چکا ہے کہ مجاہدین نے دریا پار کر لیا تھا۔ یزگرد دیوار سے اتر گیا، نورین اس کے ساتھ تھی۔ نیچے کہیں 2 گھوڑے کھڑے تھے۔ یزگرد اور اس کی ماں ان گھوڑوں پر سوار ہوئے اور محل میں جانے کے بجائے شہر کے ایک چھوٹے سے دروازے سے نکل گئے۔ وہ مدائن سے دور چلے گئے۔ یزگرد نے ایک بار بھی مڑ کر مدائن کو نہ دیکھا۔ اس کی ماں بار بار پیچھے دیکھتی تھی، اس کے آنسو رکتے نہیں تھے۔ اس خاندان پر کڑی آزمائش کا وقت تو وہ تھا جب یزگرد کو اطلاع ملی تھی کہ بھورے شہر میں بھی مسلمان داخل ہو گئے ہیں۔ یزگرد نے دیوار پر کھڑے ہو کر اپنی بچی کچی فوج کو کشتیوں سے اور پل سے مدائن کی طرف بھاگتے دیکھا۔ وہ اپنے محل میں گیا، اپنی ماں سوتیلی بہن پوران اور شاہی خاندان کے سرکردہ افراد کو بلایا۔ ان کے علاوہ اس نے 2 جرنیلوں کو بھی بلوایا، ایک مہران تھا اور دوسرا فیروزان۔ ان سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ بھورے شہر سے اپنی فوج بھاگ آئی ہے اور وہاں مسلمان قابض ہو گئے ہیں۔ یہ وہ محل تھا جہاں مسرت و شادمانی محو رقص ہوتی تھی۔ جہاں شہنشاہ ہوتا وہاں انتہائی حسین اور دلکش کنیزیں شہنشاہ کے آگے پیچھے حاضری میں موجود رہتی تھیں۔ ان کے ناز و انداز اور طور طریقوں سے محل میں کچھ اور ہی رونق پائی جاتی تھی۔ شراب کی سراحیاں اور پیالے تو اس محل کا لازمی حصہ سمجھے جاتے تھے، لیکن اس روز تمام افراد پر سناٹا طاری تھا۔ کسی کنیز کو اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی جس میں یزگرد نے ان سب کو بلایا تھا۔ شراب کی سراحیاں بھی ہٹا لی گئی تھیں۔ ان سب کے انداز بتاتے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے نظریں ملانے سے بھی گھبرا رہے ہیں۔ خدائے آفتاب کی لعنت ہو تم جرنیلوں پر، یزگرد نے مہران اور فیروزان کی طرف دیکھ کر کہا۔ تم میں سے کوئی ایک بھی جرنیل کسی ایک بھی میدان میں نہیں ٹھہر سکا۔ بھورے شہر کے دفاع کے لیے میں تمہیں اور کتنی مدد دے سکتا تھا، خورزاد نے سب کچھ ضائع کر دیا۔ ہم ابھی زندہ ہیں شہنشاہ فارس، مہران نے کہا۔ دجلہ ہمارے دشمن کے سامنے ایسی رکاوٹ ہے
جو اسے بھورے شیر سے آگے بڑھنے نہیں دے گی۔ فوج واپس آ رہی ہے، ادھر کے کنارے سے تمام چھوٹی بڑی کشتیاں ادھر لے آئیں اور پل کو آگ لگا دیں۔ پھر کیا ہوگا؟ یزگر نے تنزیہ سے لہجے میں پوچھا۔ ہم اپنی تمام فوج کو اکٹھا کریں گے، مہران نے کہا، اور بہت جلد بہت بڑا لشکر تیار کر کے اس جگہ سے دریا پار کریں گے جہاں پانی تھوڑا ہو۔ مہران، یزگر نے کہا، تم میرے باپ کی عمر کے آدمی ہو، جو تجربہ تمہیں حاصل ہے میں اس سے محروم ہوں، لیکن جو تجربہ مجھے عربوں کی لڑائی میں ہوا ہے وہ میری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ میں تمہیں اتنا بڑا لشکر دے چکا ہوں جو فارس کے لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے تمہیں ہاتھی بھی دیے تھے، اور میں نے تمہیں وہ جنگی ساز و سامان بھی دیا تھا جو عرب خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہمارے بہت سے جرنیل مارے گئے ہیں جن کا مجھے ذرا سا بھی افسوس نہیں۔ اگر تم بھی مارے جاؤ گے تو مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ ہر اس جرنیل کو جو اتنی تھوڑی نفری سے شکست کھا کر بھاگ آئے اسے خودکشی کر لینی چاہیے۔ شہنشاہ فارس، فیروزان نے کہا، ہمیں ایک موقع دیں۔ میرا فیصلہ سن لو، یزگر نے کہا۔ ایک وہ وقت تھا جب ہم کہتے تھے کہ عربوں کو عراق کی سرحد سے باہر کر دیں گے، اور رستم کہتا تھا کہ وہ پورے عرب کو تباہ و برباد کر کے مدینہ پر قبضہ کرے گا اور اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ پھر وہ وقت آیا کہ ہم نے بے انتہا نفری کا لشکر تیار کیا کہ عرب کے ان مسلمانوں کو قادسیہ کے میدان میں کچل ڈالیں۔ پھر تم جانتے ہو کہ قادسیہ کے میدان میں کیا ہوا۔ عرب کو تباہ کرنے والا رستم خود تباہ ہو گیا۔ ہمارا لشکر اس طرح بکھر گیا جس طرح آندھی میں خشک گھاس کے تنکے اڑ جایا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ عربوں کو بحر شیر تک نہیں پہنچنے دیں گے، مگر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم مدائن کو بھی شاید نہ بچا سکیں۔ یوں مت کہو یزدی، یزگرد کی ماں نے تڑپ کر کہا، مدائن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تم چپ رہو ماں، یزگرد نے کہا۔ اپنے جرنیلوں اور اپنی فوج کی بزدلی کو دیکھ کر مجھے یہ جھک بھی مارنی پڑی ہے کہ میں نے اپنی آدھی سلطنت عربوں کو پیش کی اور ساتھ یہ درخواست کی کہ وہ دجلہ کے اس کنارے تک رہیں، آگے نہ بڑھیں۔ تم سب جانتے ہو کہ ان عربوں نے جنہیں ہم حقیر سمجھتے تھے ہماری اتنی بڑی پیشکش کو رعونت سے ٹھکرا دیا۔ ہم مدائن کو نہیں بچا سکتے، اب ہم صرف اپنی جانیں بچا سکتے ہیں اور ہم اپنی عزتیں بچا سکتے ہیں۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ شاہی محل کے تمام افراد یہاں سے فوراً نکلیں اور حلوان پہنچ جائیں۔ ہم اپنی فوج کے ساتھ رہیں گے، مہران نے کہا۔ یہاں کوئی نہیں رہے گا، یزگر نے کہا۔ مدائن خالی کر دیا جائے، بھورے شیر والے کنارے پر کوئی ایک ٹوٹی پھوٹی کشتی بھی نہ رہنے دی جائے، پل کو آگ لگا دی جائے، کوئی ایک بھی کنیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ تمام تر شاہانہ جاہ و جلال اور عیش و عشرت مدائن میں ہی رہے گی، فوج مدائن میں نہیں رہے گی۔ نہیں شہنشاہ فارس، فیروزان نے کہا، فوج کو مدائن میں رہنا چاہیے، مسلمان دجلہ سے آگے نہیں آ سکتے۔ مسلمان دجلہ سے آگے آ سکتے ہیں، یزگر نے پرزور لہجے میں کہا، اور وہ آئیں گے۔ میری کوئی حس بتا رہی ہے کہ عرب کے یہ مسلمان جو یہاں تک پہنچ گئے ہیں دجلہ پار کر لیں گے۔ اگر ان میں اتنی ہمت نہ ہوتی تو میری آدھی سلطنت کی پیشکش کو فوراً قبول کر لیتے۔ کسی بھی مورخ یا مبصر نے نہیں لکھا کہ یزگر نے مدائن کیوں خالی کر دیا تھا۔ اس سے آگے جو واقعات اور ماری کے سامنے آئے ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یزگرد آگے جا کر پوری تیاری کے بعد مسلمانوں سے ٹکر لینا چاہتا تھا۔ بحیثیت مسلمان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جو کرنا تھا اس کے لیے حالات خود ہی پیدا ہوتے چلے جا رہے تھے۔ یہاں ہم پھر یاد دلاتے ہیں کہ مدائن کا یہ محل وہ محل تھا جس میں خسرو پرویز نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حق اور اسلام قبول کرنے کا دعوت نامہ بڑی رعونت سے پھاڑ کر پرزے پرزے کیا، انہیں ہتھیلی پر رکھ کر زور سے پھونک ماری اور پرزے اڑا دیے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ سلطنت فارس اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پورا کرنا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ اکرام سعد بن ابی وقاص اور سلمان فارسی کا یقین مقیم سے کہنا کہ اللہ ہمیں فتح و نصرت سے نوازے گا رائگان جانے والا نہیں تھا۔ یزگرد کا مدائن کو خالی کر جانا اور اپنی تمام تر دولت وہیں چھوڑ جانا
ایک ثبوت ہے کہ اس کی ہمت تو جواب دی ہی گئی تھی، اس کی عقل پر بھی پردہ پڑ گیا تھا۔ شاہی خاندان کا وہاں سے نکلنا، اور وہ بھی ضرورت کی چند ایک اشیاء ساتھ لے کر نکلنا، اس خاندان کے لیے کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ پران پر ایسی خاموشی طاری تھی جیسے اس کی زبان بولنے سے معذور ہو گئی ہو اور دماغ سوچنے کے قابل نہ رہا ہو۔ نورین کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اس کے سامنے ایک تو سلطنت فارس تھی جس کی وہ مادر ملکہ تھی، اور دوسرا اس کا اکلوتا بیٹا تھا جسے وہ سلطنت فارس کی قیمت دے کر بھی زندہ و سلامت دیکھنا چاہتی تھی۔ پھر بہت سی نوجوان اور ایک سے ایک بڑھ کر حسین کنیزیں تھیں، انہیں پیچھے چھوڑا جا رہا تھا۔ جب شاہی خاندان کے تمام افراد محل سے نکلے تو یہ کنیزیں راستے میں کھڑی آنسو بہا رہی تھیں۔ شاہی خاندان کا ہر ایک فرد مدائن سے نکل گیا، صرف یزگرد پیچھے رہ گیا اور اس کے ساتھ اس کی ماں رہ گئی۔ یزگرد نے جب مسلمانوں کو دجلہ پار کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ مدائن سے نکل گیا۔ اس کے بعد جس طرح مسلمانوں نے دجلہ پار کیا وہ بیان ہو چکا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدائن کے محل کی طرف چلے تو اس وقت مورخوں کے مطابق ان کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ اس قدر خوبصورت اور اتنا قیمتی شہر مسلمانوں کے قدموں میں آ پڑا ہے۔ عرب کے صحرا میں پل کر جوان ہونے والے ان مجاہدین نے کبھی خواب میں بھی ایسا جنت نظیر شہر نہیں دیکھا تھا۔ عمارتیں ایسی جیسے دنیا بھر کی دولت ان کی تعمیر پر صرف کر دی گئی ہوں، باغ ایسے جو بہشت کا منظر پیش کر رہے ہوں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ محل کے علاقے میں داخل ہوئے۔ محل کے ارد گرد دور دور تک رنگا رنگ پھولوں، سرسبز درختوں اور عجیب و غریب پودوں کے باغ تھے۔ پھولوں کی مہک خمار سا طاری کر رہی تھی، بعض درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ یہ باغ آتش پرستوں کے ذوق کی نزاکت کا پتہ دیتے تھے۔ اور جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ محل میں داخل ہوئے تو ان کے قدم رک گئے۔ دیواروں پر ایسے نقش و نگار بنائے گئے تھے کہ یہ مصنوعی نہیں لگتے تھے بلکہ قدرتی معلوم ہوتے تھے۔ محل کے ہر کمرے میں جو فرنیچر، آرائش و زیبائش کا جو سامان تھا، اس کے ڈیزائن اور اس کی خوبصورتی حیرتناک تھی اور دیکھنے والوں پر طلسماتی سا تاثر پیدا کرتی تھی۔ دروازوں اور کھڑکیوں پر فارس کے ریشم کے پردے لٹک رہے تھے۔ سونے کے کمرے کچھ اس طرح سجائے گئے تھے کہ ایسے کسی بھی کمرے میں داخل ہوتے ہی غنودگی طاری ہونے لگتی تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محل کے ایوان پر پہنچے جہاں شہنشاہ کا دربار لگتا تھا تو رک گئے۔ ان پر ایسی خاموشی طاری تھی جیسے بہت ہی مروب ہو گئے ہوں، اور جیسے انہیں یقین نہ آتا ہو کہ عرب کے بوریا نشینوں کی قسمت میں یہ شاہی محل اور یہ بے بہا دولت بھی لکھی ہوئی ہو۔ وضو کرو، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ سب سے پہلے اللہ کے حضور شکرانے کی نفل پڑھو۔ کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ شکرانے کی نفل باجماعت پڑھے گئے یا ہر ایک نے الگ الگ پڑھے۔ بہرحال تمام مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکرانے کی 8 نفل پڑھے۔ اللہ کے حضور رکوع و سجود کے دوران سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بہتے رہے۔ اس کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلا حکم دیا وہ یہ تھا کہ وہ تمام عرب، خواہ وہ مسلمان ہیں یا عیسائی، جن کے بیوی بچے ساتھ ہیں، انہیں مدائن لے آئیں اور اپنی اپنی پسند کے مکان میں آباد ہو جائیں۔ جس شہر سے بادشاہ اپنے خاندان اور پوری فوج کے ساتھ بھاگ جائے، اس شہر میں رعایا کے لوگ کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ شہر کے لوگوں پر مسلمانوں کی دہشت تو پہلے ہی طاری ہو چکی تھی، اور جب مسلمان دریا گھوڑوں کی پیٹوں پر پار کر رہے تھے تو شہر کے لوگ شہر پناہ پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان کے جرنیل خرزاد نے مسلمانوں کو روکنے کے لیے اپنے گھڑ سوار دریا میں اتار دیے تھے، اور ان سواروں کو مسلمان سواروں نے تیروں سے گھائل کر کے دریا برد کر دیا تھا۔ پھر ان لوگوں نے مسلمانوں کو مدائن والے کنارے تک پہنچتے دیکھا اور اپنی فوج کا یہ واویلا بھی سنا تھا، دیواں آمدن۔ اور پھر انہوں نے اپنی فوج کو دہشت زدگی کے عالم میں بھاگتے دیکھا تھا۔ شہر کے اندر جنگل کی آگ کی طرح گھر گھر تک یہ آواز پہنچ رہی تھی کہ یہ عربی انسان نہیں، جنات ہیں۔ لوگ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر اور اپنا مال و اسباب پیچھے پھینک کر شہر سے نکل گئے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کے ہر اس مجاہد کو ایک ایک مکان دے دیا تھا جن کے بیوی بچے ان کے ساتھ تھے۔ زیادہ تر کنبے ہیرا میں تھے،
کچھ لشکر کے ساتھ پیچھے کسی مقام پر تھے اور بعض ان شہروں اور قصبوں میں تھے جن پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کے کچھ حصے کو فارس کی فوج کے بھاگتے ہوئے دستوں کے تعاقب میں بھیج دیا۔ انہیں غالباً توقع تھی کہ وہ یزگرد کو پکڑ لیں گے۔ جاسوسوں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ یزگرد بہت پہلے چلا گیا تھا اور اب وہ حلوان میں ہے۔ جو مجاہدین تعاقب میں گئے تھے ان کے گھوڑے دجلہ جیسا سیلابی دریا پار کر کے بری طرح تھکے ہوئے تھے، جسم پر یخ پانی کے اثرات بھی تھے، پھر بھی مجاہدین انہیں فارسیوں کے تعاقب میں دوڑاتے گئے۔ مدائن کے فوجی بکھر کر بھاگے جا رہے تھے، ان میں شہر کے لوگ بھی تھے، کچھ لوگ بیل گاڑیوں اور گھوڑا گاڑیوں پر جا رہے تھے۔ کوئی فوجی ہوتا یا شہری وہ مجاہدین کو اپنے تعاقب میں دیکھ کر چھپنے یا بھاگنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن مجاہدین کی اس دھمکی پر کہ چھپنے والے کو قتل کر دیا جائے گا ہر کوئی رک جاتا تھا۔ مجاہدین ہر کسی کی خصوصاً بیل گاڑیوں اور گھوڑا گاڑیوں میں جانے والوں کی تلاشی لیتے اور قیمتی اشیاء سونا چاندی ہیرے جواہرات اور نقد رقمیں لے لیتے تھے۔ مسلمانوں کی اس معجزہ نما فتح اور فارسیوں کی شرمناک پسپائی کی تاریخ میں مورخوں نے مال غنیمت کا تفصیلی اور خصوصی ذکر کیا ہے، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس قدر بیش قیمت مال غنیمت عرب کے مسلمانوں کے تصور میں کبھی نہیں آیا تھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مال غنیمت کے معاملے میں مجاہدین نے جس دیانتداری کے مظاہرے کیے تھے ان پر آج کے تاریخ نویس بھی حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اس مال غنیمت کا ذکر کریں گے جو مدائن سے بھاگتے ہوئے فوجیوں اور شہریوں سے مجاہدین نے حاصل کیا تھا۔ مدائن دولت مند تاجروں اور جاگیرداروں کا شہر تھا۔ وہاں کے معمولی سے گھروں میں بھی سونا اور نقدی موجود تھی۔ تعاقب کے دوران ان لوگوں سے زر و جواہرات، بیش قیمت ہیروں اور رقموں کی صورت میں بے بہا خزانہ ملا۔ چند ایک گھوڑا گاڑیاں بڑی تیز رفتاری سے دوڑ پڑی۔ ایک کے تعاقب میں قعقاع بن عمرو نے گھوڑا دوڑا دیا۔ گاڑی میں صرف گاڑی بان تھا۔ جب قعقاع کا گھوڑا گاڑی کے ایک طرف گاڑی بان کے قریب پہنچا تو گاڑی بان نے تلوار نکال لی اور قعقاع پر وار کیا۔ قعقاع نے وار بچا لیا اور تلوار نکالی۔ گاڑی کے آگے دو گھوڑے تھے جو پوری رفتار سے دوڑ رہے تھے۔ قعقاع نے آگے بڑھ کر ایک گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور اس گھوڑے کو روکنے سے دوسرا گھوڑا بھی رک گیا۔ گاڑی بان کود کر اترا اور قعقاع پر حملہ کیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ مقابلہ کس کے ساتھ ہے۔ قعقاع گھوڑے پر تھا، اس نے گھوڑا گاڑی بان پر چڑھا دیا، لیکن یہ شخص اصل میں گاڑی بان نہیں بلکہ تجربے کار شمشیر زن تھا۔ وہ گھوڑے سے بچ کر نکل آیا۔ قعقاع نے اسے مار تو لیا لیکن کئی پینترے بدلنے کے بعد۔ گاڑی والے کو قتل کر کے قعقاع نے گاڑی کے اندر دیکھا۔ لمبے لمبے تھیلوں میں کچھ چیزیں بند تھیں۔ تھیلے کھولے تو ان میں سے بڑی ہی قیمتی تلواریں اور زرہیں برآمد ہوئیں۔ یہ بادشاہوں کی معلوم ہوتی تھیں۔ نیاموں پر بھی ہیرے اور قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ تلواروں کے دستوں کی قیمت کئی ہزار دینار تھی۔ بعد میں شاہی محل میں کام کرنے والے لوگوں نے بتایا کہ ایک زرہ خسرو پرویز اور دوسری روم کے بادشاہ ہرقل کی ہے۔ ہرقل نے آتش پرستوں سے شکست کھائی تھی۔ تلواروں میں کچھ تو فارس کے بادشاہوں کی تھی اور کچھ دوسرے ملکوں کے ان بادشاہوں کی جن کی آتش پرستوں کے ساتھ لڑائیاں ہوئیں اور انہوں نے آتش پرستوں سے شکست کھائی تھی۔ گھوڑا گاڑی میں زرہیں اور تلواروں کے علاوہ ڈھالیں بھی تھیں۔ بعض ڈھالوں کے کچھ حصے خالص سونے کے تھے۔ چونکہ یہ بادشاہوں کی تھیں اس لیے ان میں ہیرے جواہرات بڑی ہی کاریگری اور نفاست سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ تو ایک خزانہ تھا جو اس گھوڑا گاڑی میں جا رہا تھا۔ قعقاع نے دو گھڑ سوار مجاہدین کو بلا کر کہا کہ اس گاڑی کے گھوڑوں کی باگیں پکڑیں اور مدائن کے محل میں سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیں۔ تاریخ میں ایک اور مجاہد کا ذکر آتا ہے جس کا نام عصمت بن خالد زبی تھا۔ اس نے ایک گھوڑا گاڑی کو پکڑا، اس میں شاہی محافظ دستے کے 3 محافظ سوار تھے۔ انہوں نے بغیر مزاحمت کے گاڑی میں رکھا ہوا سامان عصمت بن خالد زبی کے حوالے کر دیا۔ یہ 2 بہت بڑے بڑے بکس نما پٹارے تھے۔ انہیں ان محافظوں سے ہی کھلوایا گیا۔ ان میں سے جو چیزیں برآمد ہوئیں انہیں دیکھ کر عرب کے یہ مسلمان ایسے حیرت زدہ ہوئے کہ آنکھیں جھپکنا بھول گئے اور ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ایک پٹارے سے ایک گھوڑا نکلا جو سونے کا بنا ہوا تھا۔ اس پر چاندی کی بنی ہوئی زین تھی۔ ساز اور رکابیں بھی چاندی کی تھیں۔ اس پر جو سوار بیٹھا ہوا تھا وہ بھی چاندی کا بنا ہوا تھا۔
اس کے سر پر تاج تھا جو ہیروں اور جواہرات سے مرصع تھا، بلکہ تاج تھا ہی ہیروں، جواہرات اور بہت ہی قیمتی پتھروں کا جو روشنی میں چمکتے تھے تو ان میں سے رنگا رنگ شعائیں نکلتی تھیں۔ اس گھوڑے کا سائز گھوڑے کے قدرتی قد کاٹ سے آدھا تھا۔ اگر آج کے حساب سے اس گھوڑے اور سوار کی قیمت لگائی جائے تو کم از کم 1 ارب روپیہ بنتی ہے۔ دوسرے پٹارے میں سے ایک اونٹنی نکلی، یہ چاندی کی بنی ہوئی تھی، اس کی مہار اور تنگ وغیرہ سونے کے تھے، ان میں یاقوت پورے ہوئے تھے۔ اس پر ایک سوار بیٹھا ہوا تھا جو سونے کا تھا اور سر سے پاؤں تک جواہرات سے مرصع تھا۔ یہ گھوڑا اور اونٹنی بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دی گئیں۔ کسی بھی تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ شاہی خاندان پہلے ہی مدائن سے نکل گیا تھا تو اتنی قیمتی اور نادر اشیاء شاہی خاندان کے ساتھ کیوں نہ گئیں۔ اب یہ جو آدمی لے جا رہے تھے انہوں نے بتایا کہ انہیں یہ چیزیں اسی طرح بند دی گئی تھیں، اور ایک جرنیل نے حکم دیا تھا کہ انہیں حلوان پہنچانا اور شاہی خاندان کے حوالے کر دینا ہے۔ اس حکم میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ چیزیں راستے میں ہی ضائع ہو گئیں تو ان کے محافظوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ شاہی محافظ دستے کے ان آدمیوں نے اسمت بن خالد زبی سے کہا تھا کہ انہیں جنگی قیدی بنا لیا جائے۔ ان اشیاء کے علاوہ بھی بہت سی قیمتی اشیاء تھیں جو بھاگنے والوں سے ملی۔ مدائن کے تمام مکان خالی تھے، کئی مکانوں سے سونے اور چاندی کے برتن ملے۔ ایسے ریشمی ملبوسات تو بے شمار ملے جن پر سونے کے تاروں کی کڑھائی کی ہوئی تھی۔ دوپٹوں، چادروں اور سر پر لینے والے بڑے سائز کے رومالوں کے کنارے تاروں کے بنے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر قیمتی سامان کے انبار تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رہائش محل میں ہی رکھی۔ ان کی بیوی سلمہ ان کے پاس آ گئی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ محل کا تمام قیمتی سامان اور نادر اشیاء ایک جگہ اکٹھی کی جائیں۔ مورخ علامہ طبری نے، جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث بھی ہیں، مال غنیمت کی تفصیلات لکھی ہیں۔ اس وقت سے صدیوں پہلے یہ واقعہ فرعونوں کی زیر نگین بھی آیا تھا۔ مدائن کے محل میں فرعونوں کے وقت کے نوادرات بھی موجود تھے۔ کیانی خاندان کے بادشاہی سے لے کر خسرو پرویز تک کے زمانے کے تاج، تلواریں، ملبوسات، فرغل اور عجیب و غریب اور بے حد قیمتی اشیاء برآمد ہوئی۔ شاہی محل کے 2 اعلیٰ رتبے کے کارندوں کو پکڑا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ کون سی چیز کیا ہے اور کس کی ہے۔ ان میں دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے تحفے بھی تھے، مثلاً خاقان چین، ہند کے راجہ طاہر، قیصر روم، نعمان بن منظر، سیاوش اور بہرام چوبین کے تحفے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان میں زرہیں اور ڈھالیں بھی تھیں۔ ان اشیاء میں سونا زیادہ استعمال کیا گیا تھا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ راجہ طاہر کے باپ دادا کی آتش پرستوں کے بادشاہوں کے ساتھ گہری دوستی تھی۔ انہیں ہاتھی طاہر کے باپ دادا نے دیے تھے اور اپنے مہاوت اور ہاتھیوں کی دیکھ بھال کرنے والے اپنے آدمی ساتھ بھیجے تھے۔ مسلمانوں نے ان تمام ہاتھیوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ مدائن کے محل کی کوئی معمولی سی چیز دیکھتے تھے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ مقدار میں سونا یا چاندی ضرور ملی ہوئی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے سلطنت فارس میں سونے کی کان تھی، لیکن وہاں سونے کی کوئی کان نہیں تھی۔ یہ اس سلطنت کے بادشاہوں کا خزانہ تھا۔ اس خزانے میں رعایا کا خون پسینہ بھی شامل تھا، جو محصولات کے ذریعے ان کی ہڈیوں سے نچوڑا جاتا تھا، اور اس میں کمزور ملکوں پر فوج کشی کر کے مال غنیمت کے طور پر حاصل کیا گیا تھا۔ رومیوں کے ساتھ جنگوں میں فارس کے بادشاہوں نے بے بہا خزانہ اکٹھا کیا تھا۔ اس خزانے نے ان بادشاہوں کو فرعون بنا دیا تھا، اور اب وہ فرعون کے انجام کو پہنچ گئے تھے، اور اب ان کی یہ دولت اور منو سونا اور اربوں درہم و دینار مالیت کے ہیرے جواہرات اور نادر پتھر اس قوم کے ہاتھ آ گئے تھے جس کا دنیا کے خزانوں کے متعلق نظریہ یہ تھا کہ یہ سب اللہ کا مال ہے اور اس پر اللہ کے ہر کلمے کو بندے کا مساوی حق ہے۔ جتنا حصہ خلیفہ کا ہے اتنا ہی ایک عام آدمی کا ہے۔ اسلام کے اس نظریے کی ایک نمایاں مثال ایک قالین کی صورت میں سامنے آئی۔ یہ قالین محل سے ملا، اس کا نام بہار تھا۔ یہ 60 مربع گز تھا۔ اسے بہار کا نام اس لیے دیا گیا تھا کہ اسے خزاں کے موسم میں استعمال کیا جاتا تھا۔ استعمال یہ تھا کہ بادشاہ اس پر بیٹھ کر شراب پیا کرتے تھے۔ چنی ہوئی حسین اور نوجوان کنیزیں شراب پلاتی تھیں۔ اس قالین کی بناوٹ میں بہار کے تمام مناظر بنائے گئے تھے۔ درمیان میں سبزے کا چمن تھا، چاروں طرف جدولیں تھیں،
ہر قسم کے درخت اور درختوں میں کونپلیں، شگوفے اور پھل تھے، اور یہ سب کچھ زر و جواہرات کا تھا۔ زمین سونے کے تاروں سے بنی گئی تھی، سبزہ و زمرد کا، جدولیں پکھراج کی، درخت سونے چاندی کے، پتے حریر کے، اور پھل پھول جواہرات کے تھے۔ محمد حسین ہیکل نے اس قالین کی ساخت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: یہ فرش یعنی قالین 60 مربع گز تھا، اور شاہان آل ساسان اسے موسم بہار گزر جانے کے بعد شدت سرما میں استعمال کرتے تھے۔ اس پر سلطنت کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ اس کی زمین سونے کی تھی جس پر موتیوں کی نہریں بنی ہوئی تھیں۔ کناروں پر چمن تھے جن میں سبز رنگ کے درخت بنائے گئے تھے۔ ان درختوں کے تنے سونے کے، پتے ریشم کے اور پھل جواہرات کے تھے۔ اسلام کے نظریے کو ہم اس قالین کی مثال سے پیش کر رہے تھے، اس لیے اس قالین کی کہانی پہلے ہی سنا دینا بہتر ہے۔ اتنا زیادہ اور اس قدر قیمتی مال غنیمت ایک جگہ اکٹھا کیا گیا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خمس یعنی خلیفۃ المسلمین کو بھیجنے والا حصہ پہلے ہی الگ کر لیا جائے۔ میرے رفیقوں، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں اور قبیلے کے سرداروں سے کہا، کیوں نہ ہم مدینہ والوں کے لیے ایسی چیزیں بھیجیں کہ وہ حیرت زدہ رہ جائیں۔ بے شک بے شک، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں آوازیں اٹھیں، سب سے زیادہ قیمتی اور حیرت ناک اشیاء امیر المؤمنین کو بھیجی جائیں۔ اور یہ قالین، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ میرے لیے ایک مسئلہ ہے، اس پر ہر ایک کا حق ہے، لیکن ہر ایک کو اس کا حق کس طرح دیا جائے؟ کیا تم پسند کرو گے کہ اس میں سے ہیرے جواہرات اور پتھر وغیرہ نکال کر تقسیم کر دیے جائیں، یا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اتنی خوبصورت چیز کو ضائع کرنے کے بجائے اسے خمس کا حصہ قرار دے کر مدینہ بھیج دیا جائے؟ ہاں سپہ سالار، ہاشم بن عتبہ نے کہا، اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ قالین ضائع ہونے سے بچ جائے گی اور مدینہ والوں کے لیے ایک نادر تحفہ ہوگا۔ اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا کہ یہ قالین خمس میں شامل کر کے مدینہ بھیج دیا جائے۔ مال غنیمت مدینہ پہنچا اور امیر المؤمنین نے تقسیم کیا، لیکن یہ قالین وہاں بھی ایک مسئلہ بن گیا۔ یہ فیصلہ کرنا ناممکن تھا کہ اسے کس طرح تقسیم کیا جائے۔ مجھے رائے دو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس قالین کو کس طرح تقسیم کروں؟ فاتح سپہ سالار نے یہ آپ کو دیا ہے، کسی نے کہا، مجاہدین کی طرف سے یہ آپ کے لیے تحفہ آیا ہے۔ ہاں امیر المؤمنین، کسی اور نے کہا، یہ صرف آپ کے لیے ہے، اس میں کسی اور کا حصہ نہیں۔ اس رائے کی تائید میں کئی آوازیں اٹھیں۔ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں وہ چیز ہرگز نہ لوں گا جس کے حصے دار اور بھی ہوں، اور میں فیصلہ کرنے سے قاصر ہوں کہ اس قالین کو کیسے تقسیم کروں۔ کیا تو کوئی رائے نہیں دے گا علی؟ ابن الخطاب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ نے تجھے علم دیا ہے، یہ علم ہے جہل نہیں۔ اللہ نے تجھے یقین کی طاقت دی ہے، یہ یقین ہے شک نہیں۔ اپنے علم سے سوچ اور اپنی سوچ پر شک نہ کر۔ دنیا میں وہی چیز تیری ہے جو تو اپنی مرضی سے کسی کو دے دے، یا پہن کر پرانا کر دے، یا کھا کر ختم کر دے۔ یہ قالین وہ چیز ہے جو تو کسی کو دے نہیں سکتا، جو پہن کر پھاڑ نہیں سکتا، اور جو کھا کر ختم نہیں کر سکتا۔ ایک روز تو دنیا میں نہیں رہے گا، یہ قالین رہ جائے گی، اور یہ اس کی ملکیت میں جا سکتا ہے جو اس کا مستحق نہیں ہوگا۔ چیز اتنی قیمتی ہے کہ اس کی ملکیت کے کئی دعوے دار ہوں گے، پھر یہ قالین فتنہ و فساد کا باعث بن جائے گا۔ آج تو دیانت اور ایمان والا ہے، تو کون کہہ سکتا ہے کہ تیرے بعد آنے والے بھی تجھ جیسے دیانت دار ہوں گے یا نہیں؟ زر و جواہرات بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتے ہیں۔ اس قالین کو تقسیم کر دے اے خطاب کے بیٹے۔ خدا کی قسم ابن ابی طالب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تو نے سچ کہا ہے، یہ قالین تقسیم ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے اسی وقت قالین سے سونے اور چاندی کے تار، ہیرے، قیمتی پتھر اور موتی نوچ لیے گئے۔ پیچھے تھوڑا سا جو کپڑا رہ گیا تھا اس کے بھی کئی ٹکڑے کیے گئے، پھر یہ تمام اشیاء تقسیم کر دی گئی۔ یورپی مورخوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کا مذاق اڑایا اور لکھا ہے کہ
عرب اتنی خوبصورت اور نادر چیز کی قدر نہ کر سکے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ عرب کے مسلمانوں کا ذوق بہت ہی پست تھا۔ یورپ کے یہ مورخ سمجھ نہیں سکے اور وہ سمجھنا چاہتے بھی نہیں تھے کہ مسلمان دنیاوی لالچ سے آشنا نہیں تھے، وہ اللہ کی خوشنودی اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے۔ اب ہم مدائن چلتے ہیں جہاں مجاہدین مال غنیمت لا لا کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے ڈھیر کرتے جا رہے تھے۔ بات ہو رہی تھی کہ مدائن کی فتح کے حالات بیان کرتے ہوئے مورخین نے مال غنیمت کے معاملے میں مجاہدین کی دیانتداری کا خصوصی تذکرہ کیا ہے۔ امیر المؤمنین کا کردار بیان ہو چکا ہے۔ اتنا زیادہ قیمتی قالین جس میں آج کے حساب سے اربوں روپوں کے ہیرے اور جواہرات اور سونے کے تار لگے ہوئے تھے، انہیں پیش کیا گیا تھا۔ ان کے ساتھیوں، مشیروں اور صحابہ اکرام نے بھی کہا کہ امیر المؤمنین، یہ تحفہ صرف آپ کے لیے ہے، اس میں کسی اور کا حصہ نہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ ادھر محاذ پر قعقاع بن عمرو، اسمت بن خالد زبی کے ہاتھ جو خزانہ لگا تھا اس میں سے وہ کچھ نہ کچھ رکھ سکتے تھے۔ شہر سے دور ویرانے میں دیکھنے والا کون تھا، لیکن انہیں جو ملا وہ انہوں نے سپہ سالار کے آگے لا کر رکھ دیا۔ قعقاع نے مختلف بادشاہوں کی تلواریں، زرہیں اور ڈھالیں پیش کیں۔ ابن عمرو، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قعقاع سے کہا، ان چیزوں میں سے جو تمہیں پسند ہے وہ لے لو۔ تاریخ گواہ ہے کہ قعقاع نے بجائے اس کے کہ کوئی بہت ہی قیمتی چیز لیتا جس میں سونے اور ہیروں کی بہتات تھی، اسے روم کے بادشاہ ہرقل کی تلوار اچھی لگی اور وہ لے لی۔ مشہور مورخوں طبری، ابن اسیر، ابن خلدون اور ابن کثیر نے ایک نہایت معمولی سے مجاہد کا واقعہ لکھا ہے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس کا نام نہیں لکھا۔ یہ گمنام مجاہد ایک ڈبہ لایا جو جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ ڈبے میں بڑے قیمتی ہیرے بھی تھے۔ اس وقت تک ایک خزانچی مقرر کر دیا گیا تھا جو مال غنیمت وصول کرتا تھا۔ اس کی مدد کے لیے 4-5 مجاہدین اس کے ساتھ رہتے تھے۔ گمنام مجاہد نے یہ ڈبہ خزانچی کو دیا۔ خزانچی نے ڈبہ کھولا تو اس نے یوں بدک کر سر پیچھے کر لیا جیسے ڈبے میں سانپ ہو۔ اس کے ساتھیوں کا رد عمل بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ کیا تجھے معلوم ہے اس ڈبے میں کتنی مالیت کا خزانہ ہے؟ خزانچی نے گمنام مجاہد سے پوچھا۔ میں صحیح مالیت نہیں بتا سکتا، مجاہد نے کہا، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ یہ ایک خزانہ ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں، خزانچی نے کہا، اس وقت تک ہمارے پاس جتنے بھی ہیرے جواہرات آئے ہیں ان میں ایک بھی اس قابل نہیں جو تو لایا ہے۔ اس میں سے تو نے کچھ لیا تو نہیں؟ خزانچی کے ایک معاون نے پوچھا۔ اللہ گواہ ہے، مجاہد نے انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا، اگر ایک بات نہ ہوتی تو میں ڈبہ یہاں لاتا ہی نہیں، میں نے اس میں سے کچھ نہیں لیا۔ وہ بات کیا ہے؟ مجاہد سے پوچھا گیا۔ یہ نہیں بتاؤں گا، مجاہد نے جواب دیا۔ یہ بات تم تک پہنچ گئی تو تم سب میری تعریف کرو گے، لیکن تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ میں اللہ ہی کی تعریف کرتا ہوں، اور وہ جو اجر اور صلہ مجھے دیتا ہے میں اس سے مطمئن اور خوش ہوں۔ اس مجاہد کو رخصت کر کے خزانچی یہ ڈبہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈبہ کھولا تو ان کے چہرے پر بھی حیرت زدگی کے آثار نظر آنے لگے۔ ڈبہ لانے والے مجاہد کے ساتھ خزانچی نے جو باتیں کی تھیں وہ بھی اس نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی۔ اس وقت تک کئی مجاہدین بڑا قیمتی مال غنیمت لائے تھے اور پوری ذمہ داری اور دیانتداری سے خزانچی کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ خدا کی قسم، پورا لشکر امین ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اگر اصحاب بدر کو ایک خاص قدر و منزلت حاصل نہ ہوتی تو میں کہتا کہ میرے لشکر کے مجاہدین اصحاب بدر کے ہم رتبہ ہیں۔ خدا کی قسم، ایک نامور صحابی اور مجاہدین کے سردار جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قادسیہ کے مجاہدین میں ہمیں ایک بھی مجاہد ایسا نہیں ملا جس نے آخرت کے بجائے دنیا طلب کی ہو۔ ہم نے 3 آدمیوں پر الزام لگایا تھا کہ وہ دنیا کے طلبگار ہیں، یہ ہیں طلیحہ، عمرو بن مادی کرب اور قیس بن مقصوح، لیکن ان کے زہد، امانت اور دیانت کی بھی مثال نہیں ملتی۔ ان تینوں کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، یہاں چونکہ بات الزام کی ہوئی ہے اس لیے مزید وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔
جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ اس دور کی طرف تھا جب یہ تینوں شخصیتیں مرتدین کی قیادت کر رہی تھیں۔ طلیحہ نے تو نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا، اس کی تفصیلات ہم اپنی کتاب شمشیر بے نیام میں پیش کر چکے ہیں۔ وہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا جب فتنہ ارتداد ایک تیز و تند طوفان کی طرح اٹھا تھا، اور جس طرح اس فتنے کو دبایا گیا تھا اس کی تفصیلات بھی ہم اپنی مرکوزہ کتاب میں پیش کر چکے ہیں۔ جب خونریز لڑائیوں کا یہ سلسلہ ختم ہوا تو ارتداد کے کچھ لیڈر مارے جا چکے تھے، اور جو زندہ تھے انہوں نے ارتداد سے توبہ کر لی اور دل کی گہرائیوں سے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے جہاد کی مختلف میدانوں میں جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے وہ سنائے جا چکے ہیں۔ ان میں طلیحہ، عمرو بن مادی کرب اور قیس بن مکسوح بھی تھے۔ انہوں نے اسلام کی آغوش میں آ کر اپنے دامن سے وہ سارے داغ دھو ڈالے تھے جو انہوں نے خود ہی لگائے تھے۔ اللہ کی راہ میں یہ جس طرح لڑے اور دنیاوی لالچ کو انہوں نے جس طرح ٹھکرایا اور جس طرح انہوں نے میدان جنگ میں شجاعت کے ناقابل یقین مظاہرے کیے، ان سے انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا اور عربوں میں انہیں بڑا ہی بلند اور قابل احترام مقام حاصل ہوا۔ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے سلسلے میں یہ تینوں پیش تھے۔ انہیں جو ملا وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا۔ مختلف مورخوں میں تعداد کا تھوڑا تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ محمد حسین ہیکل نے جن مورخوں کے حوالے دیے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت مجاہدین کے لشکر کی تعداد 60,000 تھی۔ یہ تعداد اس وجہ سے صحیح تسلیم کی جا سکتی ہے کہ مدینہ سے وقتاً فوقتاً کمک جاتی رہی تھی۔ یہاں تعداد کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ مال غنیمت تقسیم کیا گیا تھا، اور ہر مورخ نے تعداد لکھی ہے کہ یہ مال غنیمت کتنے ہزار مجاہدین میں تقسیم ہوا تھا۔ ہم زیادہ تر مورخوں کی تعداد کو ہی مستند سمجھتے ہیں جو 60,000 ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر میں مال غنیمت تقسیم کیا۔ مالیت کے لحاظ سے ہر مجاہد کے حصے میں 12,000 دینار مالیت کا مال غنیمت آیا۔ ابھی خاصا مال غنیمت بچا ہوا تھا۔ کچھ مجاہدین ایسی شجاعت اور دلیری سے لڑے تھے جو غیر معمولی ہی نہیں بلکہ ناقابل یقین تھی۔ انہیں انعام کے طور پر کچھ فالتو حصہ دیا گیا۔ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا کہ مال غنیمت بچ جائے تو وہ ان مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے جو سب سے زیادہ شجاعت سے لڑے ہوں۔ شجاعت کے ان کارناموں میں یہ کارنامہ خاص طور پر شامل تھا کہ بعض مجاہدین نے فارسی جرنیلوں کا حفاظت حصار توڑ کر انہیں قتل کیا تھا۔ مدینہ کو بھیجنے کے لیے خمس الگ کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک قبیلے کے سردار بشیر بن خصاصیہ لے کر مدینہ کو روانہ ہوئے۔ یہ خاصا بڑا قافلہ تھا جس کے ساتھ باڈی گارڈز کے طور پر مجاہدین کی چھوٹی سی ایک جماعت بھی بھیج دی گئی تھی۔ تاریخ کے مطابق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن کی فتح اور مال غنیمت کی تفصیلات لکھ کر بھیج دی تھیں، اور یہ خاص طور پر لکھا تھا کہ مجاہدین نے مال غنیمت اکٹھا کر کے خزانچی کے حوالے کرنے میں خصوصی دیانتداری دکھائی تھی۔ مال غنیمت کا قافلہ مدینہ سے کچھ دور ہی تھا کہ مدینہ والوں کو اطلاع مل گئی۔ مدینہ کی ساری آبادی امٹ کر اس راستے پر دوڑ پڑی جس راستے سے قافلہ آ رہا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں مال غنیمت کا لالچ نہیں تھا، وہ فاتح مجاہدین کے استقبال کے لیے گئے تھے۔ قافلہ جب مدینہ میں داخل ہوا تو فتح و نصرت کے نعروں سے زمین و آسمان ہل رہے تھے۔ مال غنیمت امیر المؤمنین تک پہنچ گیا اور کھولا گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیل سے لکھا تھا کہ مال غنیمت حیرت انگیز ہے۔ پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مال و دولت دیکھی تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور کچھ دیر ان کا منہ بھی کھلا رہا۔ یہ حیرت زدگی کا تاثر تھا۔ وہاں جتنے لوگ موجود تھے ان سب پر سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ خدا کی قسم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکلخت سناٹا توڑا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ انتہا درجے کے امانت دار اور دیانت دار ہیں جنہوں نے یہ چیزیں نہ جانے کہاں کہاں سے لیں اور اپنے سپہ سالار کے حوالے کر دیں۔ حیران مت ہو ابن الخطاب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تیرا دامن پاک ہے، اس لیے تیری رعایا کا دامن بھی پاک ہے۔ اگر تیری نیت ٹھیک نہ ہوتی تو ہمارے لوگوں کی نیتوں پر بھی فتور آ جاتا۔ میں کسرا کی یہ پوشاکیں، تلواریں
اور یہ زرہیں سب کو دکھاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ایک میدان میں لکڑیاں گاڑی گئیں، اس پر فارس کے بادشاہوں کی پوشاکیں، تلواریں، زرہیں اور ڈھالیں لٹکا دی گئیں۔ مدینہ کے ارد گرد دیہات میں بھی منادی کرا دی گئی کہ مدینہ آ کر یہ چیزیں دیکھیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مدینہ میں میلہ لگ گیا، لوگ فارس کے بادشاہوں کی پوشاکیں دیکھ دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ ایسے انسان بھی ہیں جو یہ پوشاکیں پہنتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دلچسپ کام کیا۔ انہوں نے مدینہ کے ایک جسیم آدمی سراقہ بن جاشم کو بلایا اور کسریٰ پرویز کا لباس اسے پہنایا، اس کے ہتھیار بھی اس کی کمر سے باندھے اور سر پر کسریٰ کا تاج رکھا۔ پیچھے ہٹو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ سے کہا۔ سراقہ 2-4 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ آگے آؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ سراقہ آگے بڑھا۔ اللہ اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ جذباتی لہجے میں کہا۔ بنو مدلج کا ایک عربی اور اس کے جسم پر کسریٰ کا لباس۔ اے سراقہ، ایسے دن بھی آنے تھے کہ تیرا جسم کسریٰ کے شاہانہ لباس میں ملبوس ہو۔ یہ تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے باعث شرف اور باعث فخر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2-3 اور جسیم آدمیوں کو مختلف بادشاہوں کے شاہانہ لباس پہنائے اور انہیں بڑی ہی غور سے دیکھا۔ لوگوں پر تو جیسے سحر طاری ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صرف یہ شاہانہ ملبوسات اور تاج ہی نہیں تھے، بلکہ ان کے سامنے وہ تمام مال غنیمت تھا جو مدائن سے آیا تھا۔ یا اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھ پھیلا کر آسمان کی طرف دیکھا اور بلند آواز سے بولے، تو نے اتنا مال و دولت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، حالانکہ وہ تجھے مجھ سے زیادہ عزیز تھے اور تیرے محبوب تھے۔ تو نے اپنے رسول کے پہلے خلیفہ ابو بکر کو بھی یہ مال و دولت نہیں دیا، وہ بھی تجھے مجھ سے زیادہ عزیز تھے۔ تو نے مجھے اتنے بڑے انعام سے کیوں نوازا ہے؟ میں اس قابل تو نہ تھا۔ میرے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ تیری ذات باری نے مجھے اتنے سخت امتحان میں ڈال دیا ہے۔ مجھے اتنی کٹھن آزمائش میں نہ ڈال میرے اللہ۔ تبری اور بلازری نے لکھا ہے کہ پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نمناک ہوئیں، پھر آنسو بہہ نکلے، اور پھر وہ ایسا روئے کہ ان کی ہچکی بند گئی۔ لوگوں کو ان پر رحم آ گیا۔ 3-4 آدمی آگے بڑھے اور انہیں اپنے اپنے الفاظ اور انداز میں سنبھالا دیا۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ پر قابو پا سکے۔ غور فرمائیے، یہ وہ عمر بن خطاب تھے جن کے سامنے جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی بات کرتے تو سوچ سوچ کر کرتے تھے۔ ان کی شخصیت سے ہر کوئی مرعوب تھا، اس رعب میں تقدس بھی تھا۔ وہ حضرت عمر بچوں کی طرح روئے تھے۔ اللہ کی پناہ مانگو لوگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے کہا، اتنی زیادہ دولت، اتنی نعمتیں اور اتنی زیادہ آسودگی ایک طلسم ہے، ایسا طلسم جس میں ابلیس کا فتنہ ہے، اور یہ ہر کسی کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کے جال میں آنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ دانشمند ہو گئے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ ان میں جو عقل و دانش بھی تھی وہ بھی نہیں رہی، اور ان کی روحانی قوتیں اور صلاحیتیں بیکار ہو گئی ہیں۔ اے عرب کے لوگوں، دولت اور یہ زر و جواہرات انسان کو انسانیت کے درجے سے گرا دیتے ہیں۔ اپنے پاس اتنا ہی رکھو جس سے تمہاری ہر ضرورت پوری ہو جائے اور تم کسی کے محتاج نہ رہو۔ اصل دولت اللہ کی خوشنودی ہے۔ یہ بھی سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے آل ساسان کی دولت سے اتنا بھی مرعوب نہ ہو۔ ابن خطاب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین سے کہا، یہ فاتح مجاہدین کا جائز حق ہے۔ خدا کی قسم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یہ مال و دولت تقسیم کر دوں گا، اسے میں اپنی نظروں کے سامنے زیادہ وقت رکھوں گا ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کیا جو کہا تھا۔ کچھ اپنی مرضی سے اور کچھ مشیروں اور صحابہ اکرام کے مشوروں سے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے
تمام مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ جن شہیدوں کے نام ان تک پہنچے تھے ان کے پسماندگان کو کچھ حصہ فالتو دیا۔ پیچھے وہ قالین رہ گیا جسے فارسی بہار کہتے تھے۔ اس کی جس طرح تقسیم ہوئی وہ پہلے بیان ہو چکی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن کے محل سے بادشاہوں کا تخت اٹھوا کر ممبر رکھوا دیا اور کسریٰ کے اس دربار کو مسجد بنا لیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایوان شاہی میں جو پہلی نماز پڑھی وہ نماز جمعہ تھی۔ وہ جمعہ کا دن تھا اور نماز جمعہ کا وقت تھا جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محل میں داخل ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہاں ہر نماز باجماعت پڑھی جاتی تھی۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب مجاہدین مدائن کے محل میں آ جا رہے تھے تو محل کے دروازے پر لکھا تھا آتش کدہ نوبہار۔ اس کے نیچے فارسی زبان میں لکھا تھا بادشاہ کے دربار میں حاضری دو جس کے پاس علم، حوصلہ اور دولت ہو۔ ایک مجاہد نے ایک فارسی سے پوچھا کہ یہ کیا لکھا ہے؟ فارسی نے اس تحریر کا ترجمہ کر کے سنایا۔ مجاہد نے اس تحریر کے نیچے عربی زبان میں لکھ دیا جس کے پاس علم، حوصلہ اور دولت یا ان میں سے ایک بھی چیز ہوگی اسے شاہی دربار میں حاضری دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ جس وقت کسریٰ کے محل میں نمازیں پڑھی جا رہی تھیں اس وقت یزگرد حلوان میں اس حالت میں تھا کہ کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کرتا تھا اور زیادہ تر تنہا رہتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ شہنشاہیت سے نہیں بلکہ زندگی سے ہی بیزار ہو گیا ہو۔ اس کے کمرے میں اس کی ماں جاتی تھی یا پران، کبھی کبھی وہ انہیں بھی کہہ دیا کرتا تھا کہ وہ اسے تنہا چھوڑ دیں۔ اس کی ماں نورین اسے اس کیفیت میں دیکھتی تو بہت روتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے نوجوان بیٹے کو کون سا زخم کھائے جا رہا ہے۔ وہ صرف ایک امید دل میں لیے ہوئے تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شکست کو فتح میں بدلنا تو ممکن نہیں رہا لیکن جنگ اور مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنا ایک وفد مدائن میں اس پیشکش کے ساتھ بھیجا کہ دجلہ کو عرب اور عجم کے درمیان حد فاصل بنا دیا جائے اور جنگ بند کر دی جائے۔ کیا تمہارے بادشاہ یزگرد کا دماغ ٹھیک نہیں رہا؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزگرد کے ایلچی سے کہا، کیا وہ بھول گیا ہے کہ وہ پہلے بھی یہ پیشکش کر چکا ہے اور میں اس کی آدھی سلطنت کی پیشکش کو ٹھکرا چکا ہوں۔ اب جب کہ ہم نے مدائن پر بزور بازو قبضہ کر لیا ہے اور مال غنیمت کی تقسیم بھی ہو رہی ہے تو میں ایسا احمق کیوں بن جاؤں کہ اتنی جد و جہد اور جانوں کی قربانی سے جو چیز حاصل کی ہے وہ میں تمہیں واپس دے دوں، اور اپنے شہنشاہ سے کہنا کہ اس کے باپ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق کی ایسی توہین کی تھی جسے کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ یزگرد کا وفد مایوس و نامراد واپس چلا گیا اور یہ مایوسی حلوان پر سیاہ گھٹا بن کر چھا گئی۔ اس جیسے بادشاہ جب غمگین ہوتے تو حسین و جمیل کنیزوں، رقص و سرور اور شراب میں دل بہلایا کرتے تھے، لیکن یزگرد تمام کنیزوں اور حرم کی تمام عورتوں کو مدائن میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ ان میں سے چند ایک نوجوان لڑکیاں بھاگ گئی تھیں اور جو محل میں رہ گئی تھیں انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدینہ بھیج دیا تھا۔ انہیں یقین دلا دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوگا جو اس محل میں ہوتا رہا ہے، بلکہ انہیں باقاعدہ بیویاں بنایا جائے گا اور معاشرے میں انہیں باعزت مقام حاصل ہوگا۔ یزگرد نے شراب بھی چھوڑ دی تھی۔ یزدی ایک روز پران اس کے پاس جا بیٹھی اور اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا، پھر اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر کہا، میں جانتی ہوں تمہارے سینے میں کیسے کیسے زہریلے سانپ بل کھا رہے ہیں، لیکن جوان مرد اپنی یہ حالت نہیں بنا لیا کرتے۔ میں بھی وہی محسوس کر رہی ہوں جو تم کر رہے ہو۔ یزگرد آخر نوجوان تھا۔ اسے ماں نے اپنے سینے سے لگا کر اور شہر سے دور گمنام ایک گاؤں میں چھپا کر پالا تھا۔ اسے عملی زندگی کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ فن حرب و ضرب سے وہ بے بہرا تھا۔ اس کے پاس جوش و خروش تھا اور اس کے دل میں سلطنت فارس کی محبت تھی۔ پران نے اسے پیار سے اپنے ساتھ لگا لیا تو وہ بچوں کی طرح رو پڑا اور روتا ہی چلا گیا۔ دنیا مدائن پر ختم نہیں ہو جاتی یزدی، پران نے کہا، اور سلطنت فارس بھی مدائن پر ختم نہیں ہو گئی۔
اگر تم نے اس طرح حوصلہ ہار دیا تو عرب پورے عجم پر غالب آ جائیں گے۔ اپنی بد نصیبی پر رونا آتا ہے پران، یزگرد نے کہا۔ وہ وقت یاد آتا ہے جب لوگ مجھے میری ماں کی مرضی کے خلاف مدائن لائے تھے اور تم میرے حق میں تخت و تاج سے دستبردار ہوئی تھیں۔ لوگوں نے یہ توقع مجھ سے وابستہ کر لی تھی کہ میں عربوں کو تباہ و برباد کر کے فارس کا وقار اور روب بحال کر دوں گا، مگر میں ناکام رہا۔ مجھے اپنی عظیم سلطنت کی تاریخ یاد آتی ہے۔ ہمارے آبا و اجداد نے عراق پر یلغار کر کے یہ اتنا وسیع و عریض اور اتنا سرسبز اور زرخیز علاقہ سلطنت فارس میں شامل کر لیا تھا۔ ہم جو بنی ساسان تھے، ہم نے ساری دنیا پر اپنی جنگی طاقت کی دھاک بٹھا دی تھی۔ رومی ساسانیوں کے آگے نہ ٹھہر سکے، یونانی نہ ٹھہر سکے، مگر آج معمولی سی ایک قوم نے جس کا کوئی ماضی نہیں، سلطنت فارس کی عظمت کو پامال کر دیا ہے۔ آنے والی نسلیں کہیں گی کہ اس شکست کا قصوروار یزگرد تھا۔ ہم مر تو نہیں گئے یزدی، پران نے کہا۔ ہمارے پاس فوج ہے، وسائل ہیں۔ مجھے رستم کی پیشن گوئی یاد آتی ہے، یزگرد نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ وہ کہتا تھا کہ سلطنت فارس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ شاید ٹھیک کہتا تھا۔ رستم مر گیا ہے، پران نے جھنجھلا کر کہا۔ اس کی پیشن گوئیاں مر گئی ہیں۔ یہ اس نے اپنے متعلق کہا تھا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ بہت ہی برے انجام کو پہنچا۔ تم اس انجام سے بچنے کی کوشش کرو۔ لیکن کیسے؟ یزگرد نے پوچھا۔ فوج کہاں ہے؟ ہمارے بزدل جرنیل کہاں ہیں؟ کچھ تو مارے گئے ہیں، باقی چھپتے پھر رہے ہیں۔ فوج بھی ہے، جرنیل بھی ہے، پران نے کہا۔ سب جلولہ میں ہیں۔ مہران، فیروزان، خورزاد، یہ تینوں جرنیل وہاں موجود ہیں۔ وہ فوج کو اکٹھا کر کے منظم کر رہے ہیں۔ نہیں پران، یزگرد نے حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ ان پر عربوں کا خوف طاری ہو چکا ہے۔ یہ سب میدان کے بھگوڑے ہیں، ان پر کس طرح اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ میں ایک اور شکست کا صدمہ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ عرب کے یہ مسلمان مدائن میں ہی بیٹھے رہیں گے؟ پران نے قدرے غصے سے کہا۔ وہ وہاں تک پہنچیں گے جہاں تم ہوگے۔ کیا تم ان کے آگے آگے بھاگتے پھرو گے؟ بھاگو گے تو کہاں تک جاؤ گے؟ ہمارے جرنیل اتنے بزدل نہیں جتنے تم ہو گئے ہو۔ تم ڈرپوک ہو یزدی، تم پوری سلطنت عربوں کو دے کر دم لوگے۔ تم مجھے تنہا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ یزگرد نے جھنجھلا کر کہا۔ تم تنہا رہو، پران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں لڑوں گی۔ میں نے تینوں جرنیلوں سے بات کر لی ہے۔ جلولہ کو ہم بڑا مضبوط مرکز بنا رہے ہیں، اور جرنیلوں نے جلولہ کے دفاع کا انتظام ایسا کیا ہے کہ مسلمان وہاں سر ٹکراتے رہیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ پران غصے کے عالم میں باہر کو چل پڑی۔ ٹھہر جاؤ پران، یزگرد نے کہا۔ پران رک گئی اور پیچھے کو مڑی۔ مجھے جلولہ لے چلو، یزگرد نے کہا۔ پران اسی وقت اسے جلولہ لے گئی۔